بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال: ف3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. رواہ مسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج قرآن عظیم کی تلاوت اور اس کے آداب اور مقام و مرتبے کے سلسلے میں کچھ مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کے ساتھ عملاً ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے اس میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے. پہلے گھروں کے اندر عام یہ ماحول تھا کہ صبح کو بغیر قرآن پاک کی تلاوت کیے ہوئے کوئی کام نہیں ہوتا تھا. عورتیں ہوں، گھر کے بڑے ہوں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوں، صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تلاوت. بچپن میں جو بچے شیرخوار، چھوٹے بچے گود میں رہنے والے، جب ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول پاتے تھے. آج عام طور سے گھروں سے تلاوت کا ماحول ختم ہو رہا ہے، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رات کا وقت جو جلد سونے کا وقت ہے، اس میں موبائل میں اور دیگر لغویات کے اندر آدمی رات گزارتا ہے. کافی تاخیر سے آنکھ لگتی ہے تو کتنے تو وہ ہیں کہ جو جماعت سے نماز ہی ادا نہیں کرتے، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد آ کر سو جاتے ہیں. عام عادت ہے لوگوں کو فجر کے بعد سونے کی. یہ حدیث میں فرمایا گیا: الصبحۃ تمنع الرزق، صبح کا سونا روزی سے محروم کرتا ہے. اس عادت کو بدلنا چاہیے. صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہونا چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے. تمام اذکار میں اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی تلاوت سب سے زیادہ پسند ہے. حدیث میں فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے: ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یجہر بالقرآن یتغنى بالقرآن یجہر به، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں فرماتے جتنی توجہ نبی کے خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف فرماتے ہیں، جس کو وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہو. نبی کی تلاوت کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں ہے. جو بھی دل لگا کر عظمت اور احترام کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا قدر بلند آواز سے، اللہ کی توجہ اس کو حاصل ہوگی. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حقی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے سب سے آخری خلیفہ سے وفات پانے کے اعتبار سے قرآن پاک سے ان کو بڑا شغف تھا. ان کا 2 کام خاص تھا. وہ محی السنہ کہلاتے تھے، سنت کا احیاء اور قرآن پاک کی تصحیح. یہ جو نورانی قاعدے کا چلن ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تصحیح ہو رہی ہے، اس کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے. بڑی محنت کی اس کے لیے. فضلاء، علماء، مدرسوں کے فارغین اپنا وقت فارغ کر کے ان کی یہاں جاتے تھے. مہینہ 2 مہینے کے لیے وہ نماز، اذان، قرات، اقامت اور خاص طور سے قرآن پاک کی تصحیح کرایا کرتے تھے. ان کا یہ مقولہ ہے کہ جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجھے پڑھ کر سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. دیکھیں کیسے پڑھتے ہو. قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے سننا چاہتے ہیں.
اگرچہ یہ آواز ہمارے کان میں نہیں آ رہی کہ قرآن پڑھ کر سناؤ گے کیسے پڑھتے ہو، لیکن جب ہم پڑھیں گے وہ توجہ ہوگی تو یقیناً اللہ کی رحمت ہماری طرف آئے گی۔ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو سنتے تھے، سناتے تھے۔ دو روایتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ فرمایا ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے سنوں۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، سورہ بقرہ سورہ نساء کی، اور جب میں اس آیت تک پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورہ نساء کی ہے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبک بس کرو۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ اس تلاوت کا، قرآن پاک کے سننے کا اور قرآن پاک کی آیات کا یہ اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر کیف اذا جینا من کل امت بشہید، ہر امت میں سے، ہر جماعت میں سے ہم کسی گواہ کو لے آئیں گے میدان محشر میں، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ان سب کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے۔ اس منظر کا خیال آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آپ خود صاحب قرآن ہیں، پورا قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن آپ فرماتے مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ایک روایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جن کو آپ نے اقرأ ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا قاری قرار دیا ہے۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا امرنی ربی ان اقرأ علیک القرآن، ابی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ کہنے لگے اللہ سمانی، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آج نے فرمایا ہاں تمہارا نام لے کر فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جعل یبکی، رونے لگے، کہنے لگے ذکرت عند ربی، میرے پروردگار کی مجلس میں میرا نام لیا گیا، وہاں میرا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر آپ نے ان کو بیٹھایا اور ان کے سامنے آپ نے سورہ بینہ کی، سورہ لم یکن الذین کفروا کی پوری تلاوت فرمائی۔ یہ مقام ہے قرآن پاک کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو بلا کر ان سے قرآن سن رہے، ان کو قرآن سنا رہے، اور خاص طور سے ان دونوں صحابہ کرام کی خصوصیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا استقرؤ القرآن من اربعۃ، قرآن 4 صحابہ کرام سے پڑھو، ان سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ آپ نے ان کو معلم قرآن بنایا تھا، اور وہ چاروں میں یہ دونوں شامل ہیں، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سالم مولا حذیفہ، اور بعض روایتوں میں حضرت زید بن ثابت کا نام آتا ہے۔ اس طرح دونوں روایتوں کو جمع کر لیا جائے تو 5 حضرات ہو جاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، زید بن ثابت، سالم مولا حذیفہ اور معاذ بن جبل۔ ان 5 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراءت قرآن کے لیے استاذ کی حیثیت عطا فرمائی۔ جب ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، کچھ صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر اور بعض صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ بھیج دیا کہ جاؤ وہاں لوگوں کو قرآن پڑھاؤ۔ چنانچہ گھروں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم ہونے لگی، لوگ قرآن سیکھنے لگے۔ جو پڑھے ہوئے ہوتے تھے ان لوگوں کے گھر جا کر، جن کو قرآن نہیں آتا، قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور
یہ وہاں تو علی الاعلان یہ عمل ہو رہا تھا، مکہ مکرمہ بھی عمل جاری تھا اگرچہ علی الاعلان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ جانتے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالکل ابتدائی دور ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جتنے پرجوش وہ اسلام لانے کے بعد اسلام کے سلسلے میں ہو گئے ہیں، اشدہم فی امر اللہ عمر، اتنے ہی پرجوش اسلام لانے سے پہلے اسلام کی مخالفت کے اندر تھے۔ چنانچہ ایک دن تلوار لے کر گھر سے نکلے، بغیر نیام کی ننگی تلوار۔ راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں فتنے کا سر قلم کر دوں گا آج، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کرنے کے ارادے سے نکلے۔ انہوں نے فرمایا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ رخ پھر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں۔ چنانچہ وہاں سے فوراً چلے، ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، ان کے یہاں سعید ابن زید کے مکان پر پہنچے۔ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، بس گھس گئے مکان کے اندر۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ تو مسلمان ہو گئے ہو؟ وہ تو صابی کہتے تھے نا، صابی ہو گئے ہو، بے دین ہو گئے ہو۔ اور یہ کہہ کر بہنوئی کو مارنا شروع کیا حضرت سعید ابن زید کو، جو عشرہ مبشرہ میں سے جن 10 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی ہے، ان میں سعید ابن زید بھی ہے۔ جب بہن فاطمہ بنت خطاب بیچ بچاؤ کرنے کے لیے آئیں، ان کو بھی مارا، ان کو بھی پٹائی کرنے لگے، زخمی کر دیا۔ اب انہوں نے کہا عمر تمہارا جی چاہے جان لے لو لیکن اسلام سے ہم نہیں پھریں گے۔ اب ان کے اوپر اثر ہوا، کہا اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی سناؤ۔ کہا تم ناپاک ہو، حالت کفر میں ہو، اس طرح تم کو قرآن نہیں سنائیں گے۔ غالباً غسل کرایا، اس کے بعد جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے تھے، وہ سامنے آئے، انہوں نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت و پریشانی میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، زمین کو پیدا کیا، بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے بڑے اچھے نام ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قلب پگھلتا جا رہا ہے۔ وہ پتھر جیسا دل جو اسلام کے خلاف اس قدر سخت تھا کہ تلوار لے کے نکلے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے، بدل گیا رنگ ان کا، سر جھکائے وہاں سے نکلے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ان چند صحابہ کرام کے ساتھ پناہ گزی تھے جو اب اسلام لا چکے تھے، ابھی علی الاعلان اسلام کی دعوت نہیں چل رہی تھی، مکہ کا ذرہ ذرہ دشمن تھا۔ وہاں پہنچے ہیں، جھری میں سے حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو کہا یا رسول اللہ، کسی اور نے دیکھا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا آنے دو، آنے دو، انہی کو ان کی ماں نے نہیں جانا ہے، مطلب یہ تک کہ دیکھا جائے گا۔ عمر آئے، اندر داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دامن کو پکڑ کے جھٹکا، فرمایا عمر کیا خیال ہے کہ یا رسول اللہ غلامی میں داخل کر لیجئے،
کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. صحابہ نے اتنی زور سے کلمہ تکبیر بلند کی اللہ اکبر کہ مکہ گونج اٹھا. ابھی تک چھپ چھپ کر نماز پڑھی جا رہی تھی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اب چھپ کے نماز نہیں پڑھنی ہے, حرم کے اندر نماز ادا کریں گے. یہ تاثیر کس چیز کی تھی؟ قرآن پاک کی تھی, قرآن کی چند آیتوں کی تھی. قرآن ہمارے پاس موجود ہے, ہم پڑھتے نہیں اس کو, سنتے نہیں اس کو. یہ دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تفتو کما یسدو الحدید اذا اصابہ الماء. دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے, جیسے لوہے کو پانی لگ جائے تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا فما جلا ہوا یا رسول اللہ, دل کے لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے؟ ہم سب کس لیے بیٹھے یہاں پہ, کس کام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں کیوں آئے؟ اسی لیے تو کہ گناہوں کی جو سیاہی ہمارے دلوں کو بیٹھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے, اپنی معرفت عطا فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے, اپنا تعلق عطا فرمائے, آخرت کی فکر آئے, گناہوں کی نفرت پیدا ہو دل کے اندر, نیکی کا جذبہ پیدا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہے. یہ تو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے, گناہوں سے لگتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بدعملیوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اور جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہی ہوتا ہے کہ دلوں سے گناہ کی نفرت نکل جاتی ہے, نیکی کی رغبت نکل جاتی ہے. مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے آئینہ بنایا ہے. آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جیسی چیز اس کے سامنے آئے گی ویسی اس کے اندر منعکس ہوگی. اچھی صورت آئے گی آئینہ بتائے گا کہ خوبصورت ہے, بری صورت آئے گی تو آئینہ بتائے گا کہ یہ اچھی صورت ہے. مومن کے دل آئینہ ہے. اچھے اعمال, اچھے اخلاق, اچھی چیزوں دل کے اندر ان کی اچھائی آتی ہے, دل بتلاتا ہے کہ اچھا کام ہے. برے کام تو دل کھٹکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز تمہیں کھٹکے اس کو چھوڑ دو, اور جو چیز نہ کھٹکے اس کو اختیار کر لو. استفت قلبک, سب سے پہلے اپنے دل سے استفتاء کرو, سوال کرو. اگر دل پہ زنگ نہیں لگائے, گناہوں کا دھپا نہیں پڑا ہے تو مومن کا قلب فوراً خراب کام کے اوپر کھٹکے گا کہ نہیں یہ کام کرنے کا نہیں ہے, اچھے کام کو اس کے اندر رغبت پیدا ہوگی. تو اگر یہ دل گناہوں کے دھبوں سے زنگالود نہیں ہوا ہے تو وہ آئینہ ہے. لیکن اگر گناہوں کے دھبوں سے, نقطوں سے زنگالود ہو گیا ہے, جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے, اور توبہ نہ کرے تو پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے, دوبارہ نقطہ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ سیاہی آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہے. اگر سینے کو چیر کر دیکھیں گے وہاں ہمیں کوئی نقطہ نظر نہیں آئے گا. یہ معنوی نقطہ ہے, یہ روحانی نقطہ ہے جو دل کی روشنی کو ختم کر کے اس کو سیاہ کر دیتا ہے. تو اب اس زنگ کو دور کیسے, اسی کو زنگ کہا گیا. چنانچہ جس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ گناہ کرنے کے دل پہ نقطہ پڑ جاتا ہے, سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے, اسی میں آیت بھی تلاوت فرمائی ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, وہی زنگ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے جیسے پانی کو لوہا لگنے سے زنگ لگتا ہے. صحابہ نے پوچھا فما جلا ہوا یا رسول اللہ, دلوں کے لگنے والے زنگ کو دور کیسے کیا جائے, اس کو ہم کیسے صاف کریں, دل کی سیاہی کو کیسے دور کریں؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. دو کام کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو. اس کے لیے
ہمیں نہ وقت فارغ کر کے کسی خانقاہ میں جانا ہے، نہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، نہ گھر بار چھوڑ کر مسجد کے اندر آ کے بیٹھنا ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے۔ یہ دو کام ایسے ہیں جس کو ہم بلا کسی مشقت کے بڑی سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اور جو ذرائع ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہے، اپنے مربی سے تعلق رکھنا، ذکر و اذکار کے اندر لگنا، مجاہدے کرنا، لیکن یہ دو عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں یہ خود کرنے کے ہیں۔ اس میں دو چیزیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا کثرت و ذکر الموت، موت کو خوب یاد کرنا، موت کا خوب تذکرہ کرنا۔ ذکر کا لفظ جو آتا ہے یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے، یاد رکھنے کے لیے بھی ہے، اور زبان سے تذکرہ کرنے کے لیے بھی ہے۔ موت کو یاد رکھو، موت کا ذکر کرو، اور دونوں کام یاد رکھنا بھی ہو اور ذکر کرنا بھی ہو کثرت سے۔ کثرت کا مطلب کیا ہوا؟ کثرت کا کوئی معیار نہیں ہے، اتنا کرو کہ دل خود گواہی دینے لگے کہ موت آنی ہے، ہمیں مرنا ہے، موت ہمارے سامنے ہے، کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے، اس کا استحضار ہے۔ اسی لیے مراقبہ موت مشائخ کراتے ہیں کہ روزانہ تھوڑی دیر کے لیے آدمی بیٹھے آنکھ بند کر کے موت کے وقت جو حالات پیش آنے والے ہیں ان سارے حالات کا تصور کرے اور یہ خیال کرے گویا میرے اوپر یہ سب گزر رہے ہیں، میں بستر پہ پڑا ہوا ہوں، آخری وقت ہے، میری روح نکالی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ پیر کی طرف سے روح نکلنا شروع ہوئی، پیر بے جان ہو گیا، کمر تک بے جان ہو گئی، سینے تک بے جان ہو گیا جسم، اب ساری روح نکال لی گئی، اب میرا بدن لاشا کی طرف پڑا ہوا ہے، گھر والے دیکھ رہے ہیں، اب میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جا رہا ہے جو میت کے ساتھ کیا جاتا ہے، میرے مرنے کا اعلان ہو گیا کہ کہیں روح پرواز کر گئی، میری ٹھوٹی باندھی جا رہی ہے، آنکھ بند کی جا رہی ہے، پیر میں پٹی باندھی جا رہی ہے، مجھے چادر اڑھا دی گئی، اب میرے نہلانے کا، کفنانے کا، تجہیز و تکفین کا انتظام ہو رہا ہے، پھر اس کا تصور کرے، یا مجھے اٹھایا گیا، مجھے نہلایا جا رہا ہے، یا مجھے کفنایا جا رہا ہے، اب میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اب مجھے قبر میں اتار دیا گیا، میرے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اب منکر نکیر آگے سوال جواب ہو رہا ہے۔ یہ تمام حالات جو پیش آنے والے، یقیناً پیش آنے والے، ان کو یاد کرے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کا روزانہ تصور کرے، انشاءاللہ موت نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ کوئی بھی گناہ ہوگا، کوئی بھی غلط کام ہوگا، فوراً یاد آ جائے گا کہ مجھے مرنا بھی، اللہ کے سامنے جانا بھی ہے۔ اس کے علاوہ موت کا تذکرہ بار بار بہانے دیکھیے جو دعا سکھلائی گئی سونے کی، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے پھر اگر تو زندہ کرے گا تو زندگی پاؤں گا۔ اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ روزانہ سوتے وقت بھی موت کا تذکرہ، سو کر اٹھنے کے وقت بھی موت کا تذکرہ، کوئی حادثہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں، ان معانی کو سوچیں۔ تو ایک تو فرمایا کہ موت کا کثرت سے تذکرہ کرو، دوسری چیز وہ جس کا اس وقت جس پر گفتگو چل رہی ہے، فرمایا تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن کی تلاوت ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اپنے تمام تقاضوں سے فارغ ہو کر، ضروریات سے فارغ ہو کر، جیسے نماز کے لیے آتے ہیں تو استنجا کر لیا، اچھی طرح وضو کر لیا، اور مسجد میں اللہ کے گھر میں آ گئے تو تمام صورت دیگر تقاضوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔
حدیث میں فرمایا گیا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو رخصت کرنے والے جیسی نماز ادا کرو۔ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ ایسی نماز پڑھو گویا تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے اور تم دنیا سے جا رہے ہو، اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ساری چیزوں کو رخصت کر کے آؤ۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آ گئے لیکن دھیان لگا ہوئے دکان کے اوپر، گاڑی دروازے پہ کھڑی کر دی ہے کہیں چوری نہ ہو جائے، نیا جوتا رکھا ہے کوئی لے کے چلا نہ جائے، گھر پہ گاہک کو بیٹھا کر آئے اب ذرا رکیے میں نماز پڑھ کے 10 منٹ میں آتا ہوں، پوری نماز کے اندر وہی اپنا گاہک، وہی مال، وہی دکان لگی ہوئی ہے، ایسی نماز نہیں۔ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، ساری چیزوں کو رخصت کر کے آؤ نماز کے لیے اور سراپا نماز بن جاؤ۔ اسی طریقے سے جب تلاوت کے لیے بیٹھے تو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ کو کلام سنانے کے لیے بیٹھا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے پڑھنے کو سن رہے ہیں، جب اس طرح پڑھیں گے تو یہ پڑھنا زبان سے دل پر بھی اثر کرے گا اور دماغ پر بھی اثر کرے گا اور اس کی برکات آئیں گی۔ یہ تو تمہیدی کے اندر اتنی بات ہو گئی، میں کچھ روایتیں سنانا چاہتا تھا قرآن پاک کے فضائل سے متعلق۔ قرآن پڑھنے میں تصحیح کا بھی بہت خیال کرنا چاہیے، صحت کا۔ بہت سے لوگ جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے، ماں سے پڑھ لیا، گھر میں عورتوں سے پڑھ لیا یا کسی میاں جی سے پڑھ لیا اور تصحیح کا اہتمام نہیں ہوا ہے، صحت کا اہتمام نہیں کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ قرآن کی تصحیح کریں۔ آج نئے پڑھنے والے بچوں میں جو نورانی قاعدے کے ذریعے قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ قرآن کی صحت کا اہتمام ہوتا ہے، شروع ہی سے قرآن صحیح ہو جاتا ہے، لیکن پہلے قاعدہ بغدادی کے ذریعے پڑھایا جاتا تھا، اس میں کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی سین بڑی سین، چھوٹا کاف بڑا کاف، چھوٹا بڑا کر لیا، ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سین سے سواد 3 حرف ہے، وہی سین آئی، چھوٹی سین بڑی سین، اسی طریقے سے پڑھا بھی قرآن پاک اور وہی عادت پڑی ہوئی ہے۔ تو اب قرآن پاک کو صحیح کرنا چاہیے، مسجد کے امام صاحب کو، مؤذن کو، کسی ٹیوشن والے کو بلا کر قرآن کو صحیح کریں، کیونکہ قرآن پڑھنے میں بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر اسی طرح نماز کے اندر اس کی تلاوت کر لی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے تصحیح قرآن کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تو صحت کے ساتھ قرآن پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک پڑھو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقال لقاری القرآن اقرأ وارتقی ومنزلک حیث ما تنتہی بک قراءتک، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، رواه محمد والترمذی۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور اوپر کو چڑھتا جا، اقرأ ورتقی، جنت کے درجات میں ترقی کرتا جا، درجے اوپر بڑھتے تیرے چلے جائیں گے، اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات میں ترقی کرتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخری آیت تقرأها، تیری منزل وہ اس آخری آیت کے پاس ہوگی جس کو تو پڑھے گا۔ جہاں جتنی دور تک تیری تلاوت چلتی رہے گی اتنا تیرا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، جب تو تلاوت ختم کرے گا تو وہ تیری آخری منزل ہوگی۔ یہ روایت امام محمد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ مولانا اعجاز احمد صاحب اعظمی بھیرا والے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، عجیب بات کہہ رہے تھے اس آیت کے اوپر۔ انہوں نے کہا قرآن کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، قرآن تو ختم ہوتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بہترین پڑھنے والا کون ہے؟ الحاج المرتحل، یہ سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا،
ختم ہونے کے بعد فوراً شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ تلاوت کرنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ سورہ ناس پڑھنے کے بعد فوراً سورہ فاتحہ اور الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لیتے ہیں. لیکن یہ پڑھ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرا دور شروع ہو گیا. تو قرآن تو چلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہوگی کہ بس ایک مرتبہ پڑھ جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ پڑھتے چلے جاؤ. تو جنت کے درجات بھی بے انتہا ہیں. قاری اور حافظ ترتیل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، چڑھتے چلے جائیں گے. تو یہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. قرآن نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھو. ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اچھی طرح سے واضح ہو، صاف سنائی دے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا انداز کا بخاری شریف کی روایت ہے کہ بعض صحابہ نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. پھر انہوں نے پڑھ کر سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ایک ایک کلمہ صاف صاف، مقدار کے اعتبار سے چاہے کچھ کم ہو جائے لیکن ترتیل کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے. عجلت منع نہیں ہے لیکن اتنی عجلت نہ ہو کہ حروف صحیح ادا نہ ہو سکے. اس طریقے سے بیٹھ کے قرآن پاک کو پڑھیں گے، جتنا پڑھیں گے اتنی روحانی ترقی ہوگی. بعض مشائخ کے یہاں سب سے زیادہ زور قرآن پاک کی تلاوت ہی پر دیا جاتا تھا. چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اصل تو رہنے والے فتح پور تال نرجا کے تھے کہ الہ آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی، ان کے متعلقین کو دیکھا اور خاص طور سے جو ان کے ذمہ دار متعلقین خلفاء، ان کے بہت اہتمام تھا قرآن پاک کی تلاوت. جب میں مئو میں پڑھتا تھا سن 1959-60 میں، تو وہاں کے ایک استاد تھے مولانا محمد امین صاحب، ادری کے رہنے والے. میں کمرہ نمبر 7 میں رہتا تھا دارالعلوم مئو میں، اور مولانا کا کمرہ نمبر 6 تھا. سوائے اتنے اوقات کے کہ جتنے وہ سو رہے ہوں یا قرآن اپنے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو، کوئی وقت ان کا خالی نہیں جاتا تھا، مستقل تلاوت کرتے رہتے تھے. وہ مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے خاص لوگوں میں تھے. ان کے علاوہ اور جن لوگوں کو میں نے پایا شاہ صاحب کے لوگوں میں سے، تو ان کے قرآن پاک کی تلاوت کا بہت اہتمام. ایک روایت بھی آتی ہے جس میں ابھی دیکھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میری قرآن کی تلاوت دعا کرنے سے اور مانگنے سے روک دے، میں اس کو بغیر مانگے ہوئے سب کچھ عطا فرماتا ہوں. پڑھنے میں لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو اپنی ضرورتیں مانگنے کی بھی فرصت نہیں ملتی. وہ چاہتا کہ تھوڑا سا اور پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر مانگے ہوئے اس کو عطا فرمائیں گے. اور قرآن پاک جب کوئی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سکینت نازل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر بھی فرما دیتے ہیں. ایک دو روایتیں سن لیجئے. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه ولما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الذلة فيها أمثال المصابيح فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حذير اقرأ يا ابن حذير قال فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا فانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الذلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم متفق عليه واللفظ للبخاري. بخاری مسلم کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں
فرماتے ہیں کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی ہیں، وہ رات کے وقت نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تہجد کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا گھوڑا قریب ہی میں بندھا ہوا تھا، گھوڑا بدکنے لگا. انہوں نے پڑھنا موقوف کر دیا، ٹھہر گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا. پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا کودنے لگا، بدکنے لگا. پھر خاموش ہو گئے، گھوڑا پھر پرسکون ہو گیا. پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا. انہوں نے جلدی سے نماز ختم کر دی، کیونکہ ان کا بچہ یحییٰ قریب ہی میں زمین کے اوپر سویا ہوا تھا. ان کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھل کود میں گھوڑے کا پیر میرے بچے کے اوپر پڑ جائے، اس لیے انہوں نے نماز ختم کر دی. فَأَشْفَقَ أَن تُصِيبَهُ، انہیں ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا یحییٰ بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. وَلَمَّا أَخَّرَهُ، جب نماز سے ختم کی، بچے کو ہٹایا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو ایک سائبان سا نظر آیا جس میں چراغ سے جل رہے تھے. ایک سائبان سا تھا بادل نما، اس کے اندر چراغ جیسی روشنی ہو رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے اوپر کوٹتا چلا جا رہا تھا. فیہا امثال المصابیح، فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا. یا رسول اللہ، رات کو میں تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. فما اقرأ جب نہ ہو دے، اقرأ جب نہ ہو دے، پڑھتے رہنا چاہیے تھا، پڑھتے رہنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے ڈر لگا کہیں یہ گھوڑا یحییٰ کو روند نہ ڈالے، وہ قریبی میں لیٹا ہوا تھا، اس لیے میں نے نماز ختم کر دی. اور میں نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف تو ایک سائبان سا تھا جس میں چراغ جیسی چیزیں روشن تھی. میں نکلا کہ اس کو دیکھوں، پھر وہ غائب ہو گئے، یعنی اٹھتے اٹھتے وہ اوپر کو چلا گیا. عارف فرمایا تدری ماذا، کا جانتے وہ کیا چیز تھی؟ قال اللہ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ فرشتے تھے. دنت لصوتی کا، تمہاری قرآن پڑھنے کی آواز کی وجہ سے وہ قریب آ گئے تھے. وَلَوْ قَرَأْتَ الْأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، اور اگر تم پڑھتے رہتے تو اس حال میں صبح ہوتی کہ لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور ان کی نگاہوں سے وہ نہ چھپتا اور لوگ بھی دیکھ لیتے. قرآن تو وہی ہے، بس صحابہ جیسا اخلاص تو نہیں لا سکتے، ان کے جیسے جذبات تو نہیں لا سکتے، لیکن قرآن تو وہی ہے. تو فرشتے قرآن پاک سننے کے لیے آسمان سے آئے. فرشتے تلاوت نہیں کرتے، جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا کلام لے کر آتے تھے، لیکن عام طور سے فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں آپ کی امت کے لوگوں سے قرآن پاک کو سننے کے لیے. یہی اسی طرح کا مضمون ایک دوسری روایت میں عن البرائی قال کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین فتغشت الصحابة فجعل یدنو ویفتدر وجعل فرسه ينفر فلما اصبح اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السکینة تنزلت بالقرآن متفق علیہ. وہ واقعہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کا تھا، وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کا تذکرہ ہے. اس روایت میں جو براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے بغل میں اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا 2 رسیوں سے. ایک بادل سا اس کے اوپر آ کر چھا گیا، دھیرے دھیرے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا. فجعلت تدنو وجعل فرسو ینفر، اور گھوڑا بھٹکنے لگا. اور جب صبح ہوئی تو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، واقعے کو ذکر کیا. آج فرمایا وہ سکینت تھی جو نازل ہو رہی تھی، یعنی اللہ کی رحمت تھی. اور ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی کوئی قسم ہو جو قرآن پاک کے پڑھنے سے نازل ہو رہی تھی. یہ ہے قرآن پاک کا اثر. میرے بھائیوں، یہ دولت ہمارے گھر میں موجود ہے. رمضان شریف میں تو الحمدللہ خوب تلاوت ہو جاتی ہے، بلکہ ریس ہوتی ہے. کتنا ختم ہوا، کوئی 2 ختم، کوئی 3 ختم، کم سے کم 1 ختم تو ہو ہی جاتا ہے. لیکن اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد جب قرآن پاک کو اٹھا کر رکھتے ہیں تو پھر اگلے ہی رمضان میں اٹھانے کی نوبت آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
علماء فرماتے ہیں کہ ایک مہینے میں، اور یہ نہیں تو زیادہ سے زیادہ 40 دن میں ایک قرآن مکمل ہو جانا چاہیے. اس کا اہتمام کریں. اگر قرآن بہت سست نہیں چل رہا ہے، قدر روانی ہے، تو ایک مہینے میں یا 40 دن میں ایک قرآن پورا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سب سے مشکل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اوقات کی کوئی ترتیب نہیں ہے، نظام نہیں ہے. اپنا 24 گھنٹے کا، میں خاص طور سے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اپنے کو سالکین کہتے ہیں، جن کو یہ شکایت ہوتی کہ معمولات پورے نہیں ہو پاتے، تلاوت نہیں ہو پاتی، ذکر نہیں ہو پاتا، تسبیح کی پابندی نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بنایا ہے. نظام الاوقات بنانا چاہیے. 24 گھنٹہ سامنے رکھ کر ایک کاغذ کے اوپر نوٹ کریں. فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، کب اٹھیں گے؟ اٹھنے کا ایک وقت، صبح صادق سے اتنا پہلے اٹھیں گے. ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے صبح صادق سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت نفلیں پڑھ لیں گے. رمضان مبارک میں سحری کے وقت اٹھنے کی عادت بن گئی ہے 1 مہینے تک، اور جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو باقی رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. رمضان کے آغاز میں جن لوگوں کی نیند بڑی کڑی ہے، ابتداء 1-2 دن تو اٹھنے میں ذرا دقت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آسانی سے آنکھ کھل جاتی ہے اور اٹھ کر سحری کھاتے ہیں اور 2-4 رکعت پڑھ بھی لیتے ہیں. تو رمضان گزرنے کے بعد اگرچہ سحری نہیں کھانی ہے، لیکن یہ جو عادت بنی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی عادت بنا لیں تو بہت آسانی کے ساتھ آنکھ کھلے گی اور وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی ادا کرنے کی توفیق مل جائے گی. وہ وقت بڑی برکت کا ہوتا ہے، اس میں آپ نفلیں بھی پڑھ لیں گے. پھر آپ صبح صادق ہو جانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. ذکر کرنے کے لیے اگر اس وقت کو منتخب کرتے ہیں ذکر کر لیں. ذکر جہری کے لیے بھی وہ وقت سب سے بہتر ہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے اچھا خاصا وقت رہتا ہے. رمضان شریف میں تو فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی جاتی ہے روزہ داروں کی سہولت کے لیے، لیکن عام دنوں میں صبح صادق کے بعد 40-45 منٹ کا کم سے کم وقفہ رہتا ہے. اتنی دیر میں اگر پہلے سے تیار ہے ذکر جہری کر سکتے ہیں. جو لوگ تسبیحات کے عادی ہیں تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اور جو وقت فارغ بچے اس میں تلاوت کر لیں. پھر مسجد میں آ کر جماعت سے نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی جتنی ہو سکے تلاوت کریں. اگر صبح صادق سے پہلے نہیں اٹھے، نماز کے وقت سے اٹھے تو نماز پڑھے با جماعت، اس کے بعد قرآن پاک لے کر بیٹھے. صبح کا سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے. یہ تو صبح کا وقت ہو گیا. اب اگر کوئی واقعی نیند سے بہت مغلوب ہے، کام نہیں کر پائے گا، تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن فجر کی نماز جماعت سے ادا کر کے اور اپنے معمولات پورا کر کے آرام کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن نماز بھی اگر کوئی سوتا رہ جائے، فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے، چھوٹ جائے، اس کے لیے تو وعید سنائی الصبح تمنع الرزق کہ صبح کا سونا جو رزق سے محروم کر دیتا ہے. تو یہ تو صبح ہو گئی. اب اس کے بعد آپ کا جو مشغلہ ہے، دفتر میں جانا ہے، کارخانے میں جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، جائیے. ظہر کی نماز کا جو وقت ہے اس کا ظہر کی نماز ادا کیجیے، کھانا کھائیے. اگر عادت ہے تھوڑی دیر قیلولہ کر لیجیے مختصر سا، پھر اپنے کام میں لگ جائیے. تو میں بتلا یہ رہا ہوں کہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیے، ٹائم ٹیبل بنائیے. ٹائم ٹیبل بنا کر کام کرنے میں وقت میں بڑی برکت ہوتی ہے، بہت برکت ہوتی ہے، سارے کام ہو جاتے ہیں. ہمارے بڑوں میں حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت کام لیا ان سے. حیرت ہوتی ہے تصانیف ان کی. لوگ کہتے ہیں کہ 1000 تقریباً چھوٹی بڑی کتابیں ان کی ہیں. ان کے علاوہ فتاوی لکھتے تھے، باقاعدہ ان کے لکھے ہوئے فتاوی 6 جلدوں میں امداد الفتاوی کے نام سے چھپے ہوئے. آنے جانے والوں کے خطوط، اور جو لوگ خانقاہ میں آتے تھے ان کی پرچیاں، جو ڈاک سے خطوط آتے تھے ان کا بھی جواب، روزانہ کی پرچیاں ان کا جواب،
خانقاہ تھی، متعلقین وہاں رہتے تھے، ان کی نگرانی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے علاوہ مواعظ کے لیے مختلف جگہوں پہ جانا بھی ہوتا تھا، پھر پڑھائی بھی ہوتی تھی، کتابیں بھی پڑھاتے تھے، وعظ کہتے تھے۔ یہ سارے کام کیسے ہوئے؟ تصنیف و تالیف کا مستقل سلسلہ تھا۔ ان کے یہاں اوقات کا جو ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا، بڑی سختی کے ساتھ اس کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنایا کہ ایک مرتبہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، اور مولانا تھانوی ان کو شیخ العالم کہتے تھے۔ لوگ شیخ الہند کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شیخ الہند نہیں، شیخ العالم تھے، وہ سارے عالم کے شیخ تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے، استاذ آئے، بہت اکرام کیا ان کا، ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ظہر کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مولانا تھانوی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑے بے چین سے ہیں، دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ بے چین سے ہیں۔ حضرت پوچھا مولوی صاحب کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت میرے تصنیف کا وقت ہے، یہ وقت میرا لکھنے کا ہے۔ فرمایا جائیے اپنا کام کر لیجیے۔ اٹھے، سہدری میں گئے، قلم کاغذ اٹھایا، چند سطریں لکھی اور لکھ کر رکھ کے آگے بیٹھ گئے، کا سکون ہو گیا۔ اپنے اوقات کی اتنی پابندی کہ جب تصنیف و تالیف کا وقت آیا ہے تو بے چین ہو رہا ہے کہ میرا فلاں کام کا وقت آ کے میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ جب اس طریقے سے آدمی اپنا نظام الاوقات بنائے گا، ٹائم ٹیبل بنائے گا، تو سارا کام اپنے وقت کے اوپر ہوگا۔ کر کے دیکھیں انشاءاللہ سب کچھ ہوگا۔ تلاوت بھی کریں گے آپ، ذکر و تسبیح بھی ہوگا، دعاؤں کا بھی موقع ملے گا، بال بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی موقع ملے گا، ان کی تربیت بھی کر سکیں گے، اور آپ کے جو اپنے معاش کے جو مسائل ہیں، دکان پہ جانا ہے، کارخانے میں جانا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، مسجد میں امامت کرنی ہے، سب کام اپنے وقت پر انشاءاللہ ہوگا۔ اب تشریحات تو روایات کی رہ گئی، لیکن جو مقصد تھا اصل کہ ہمارے اندر قرآن پاک کے پڑھنے کا ذوق پیدا ہو، ہم اس کی فکر کریں، وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کی حدیث پاک کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، اس کو اپنے ذہن کے اندر لے کر جائیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول کریں گے۔ وہ روایت میں الفاظ کے ساتھ سنا دوں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله ما جلاؤها قال كثرة ذکر الموت وتلاوة القرآن۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلوب زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے کہ لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اس کو پانی لگے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس زنگ کی صفائی کیسے ہوگی؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ بعض خاص خاص صورتوں کی خاص فضیلتیں ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له النور ما بين الجمعتين رواہ البیہقی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان کا پورا وقفہ نورانی ہو جائے گا، اللہ کا نور اس کو ملے گا۔ اس میں اتنی گنجائش ہے، دن شرعی طور پر مغرب بعد سے شروع ہو کر اگلے دن کے غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس وقت کل کا دن چل رہا ہے۔ آج کون سا دن تھا؟ گزرا اتوار، ہم اس وقت سوموار میں چل رہے ہیں۔ چنانچہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے، تراویح پڑھتے ہیں، اور جب چاند ہو جاتا ہے تو رمضان ختم۔ تو غروب آفتاب سے دن شروع ہوتا ہے شرعاً، اور اگلے دن غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے۔ لہذا جمعرات کے مغرب کے بعد سے جمعہ کی مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو وہ جمعہ کی تلاوت کے اندر آ جائے گا۔
یہ ہمارے اکابر جو مختلف اوقات میں مختلف صورتیں پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی معمولات میں چھپا ہوا ہے کہ فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ رحمان، عصر کے بعد سورہ عما یتساءلون، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، عشاء کے بعد سورہ تبارک الذی الف لام میم سجدہ، سورہ دخان۔ اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، جس کو شوق ہے، وقت میں فرصت ہے اور چاہتا ہے کچھ کر لیں، جتنا کر سکے کم سے کم اس میں اتنا کر لینا چاہیے۔ کم سے کم یہ کہ صبح کو سورہ یاسین، شام کو سورہ واقعہ اور سورہ تبارک الذی، اتنے کا تو ہر ایک کو معمول بنا لینا چاہیے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں، برے اثرات جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے اگر قرآن کی روانی ہے، اچھی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے تو کوشش کرے کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن کم سے کم پوری سورہ بقرہ گھر کے اندر بلند آواز سے پڑھ لی جائے، تاکہ جو برے اثرات آ جاتے ہیں اس سے بھی نجات مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللهم حببنا الى الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وارزقنا أن نتله على النحو الذي يرضيك عنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من العجز والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم انا نسألك من كل رحمة بيدك. اللهم انا نسألك من خزائن رحمتك. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے رضا والی اعمال کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ ماہ مبارک رخصت ہونے والا ہے، یا اللہ اس کی برکات سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ تیری مدد سے، تیری توفیق سے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں یا اللہ ان میں صفات قبولیت پیدا فرما دے. ریا سے، دکھاوے سے پاک فرما کر اپنے فضل سے انہیں قبول فرما لے. جو کچھ کوتاہیاں ان کو معاف فرما دے. تلاوت کو بھی قبول فرما لے، تراویح کو بھی قبول
فرما لے، ذکر کو بھی قبول فرما لے، روزے کو بھی قبول فرما لے، شب بیداری کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ان میں جو کچھ کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی شب قدر کی عبادت سے محروم نہ فرما، اس کا اجر عطا فرما۔ اے اللہ جو اوقات باقی رہ گئے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما، ذکر کی لذت نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت سے ہمارے قلب کو منور فرما۔ اے اللہ ہمیں ذوق و شوق عطا فرما، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا ادراک عطا فرما، اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں صالح انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے آباد فرما، برے اثرات سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، عورتوں کی، بچوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے حادثات سے، بلاؤں سے، آصف سے، سحر سے، بد نظری سے، حسد سے پوری حفاظت فرما۔ گھروں میں برکتیں پیدا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، یہ برکتی سنجات عطا فرما۔ اللہ بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما، جو لا علاج بیماریوں مبتلا ہے اللہ تیری قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما، اخلاقی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو خیانت سے پاک فرما دے، ہمارے دل کو نفاق سے پاک فرما دے، ہماری زبان کو غیبت اور جھوٹ سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کان کو غلط چیزوں کو سننے سے پاک فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نام اعمال کے سیاہیوں کو مٹا دے۔ اے اللہ خیر سے ان کو پر فرما دے۔ اے اللہ آنے والے تمام اوقات کو آسان فرما، زندگی کے آخری لمحے تک اے اللہ ایمان پر ہمیں باقی فرما، ہم سب کا ایمان پر اپنے اپنے وقت و خاتمہ نصیب فرما، موت کے مرحلے کو آسان فرما۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوال جواب کو آسان فرما، قبر کی تنگی میں روشنی عطا فرما، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما، آپ کی شفاعت کبریٰ میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ میزان حساب قصاص سب کے اندر اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں کیا مانگنا چاہیے ہم مانگ نہیں سکتے۔ اے اللہ تیرے محبوب بندوں نے تجھ سے جو جو دعائیں مانگی اے اللہ ان سب کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سے بھی ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی اس کو مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم بھی ان سے پناہ چاہتے ہیں، ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، حالات سے نکال دے، خوف و دہشت کو دور فرما، امن و امان عطا فرما، جو دشواریاں اس امت کو پیش ہیں اللہ ان کو ختم فرما۔ اے اللہ جو مظلوم ان کی حمایت فرما، ظالموں کے ہاتھ کو روک لے، فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، ہندوستان کے اندر بھی اللہ امن و امان کو عام فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے، ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی، عورتوں کی عفت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اخلاق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ